جماعت، چونکہ قرآن نے کہا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے، جبکہ نبی موجود ہے، وحی آ رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ بدریین، مہاجرین و انصار موجود ہے، جن جیسے نفوس بعد الانبیاء آسمان و زمین نے دیکھے نہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ہونے چاہیے، ایک جماعت وہاں کھڑی ہو کے دوستو ایسا، دوستو ویسا، دوستو ایسا، دوستو ایسا، دوستو ویسا، دوستو ایسا، بڑا کام ہو رہا ہے۔ حدیثیں سناتے، آیات صحابہ سناتے، نمازوں کی فضیلت سناتے، رمضان شریف کی فضیلت سناتے، قرآن کی فضیلت سناتے، یہ کام تو بہت ضروری ہے۔ اللہ اللہ کرنے کی تاکید کرتے، یہ تمہارے محسن ہیں۔ ایران کے گندے سڑے زہرآلودوں کو لا کر پاکستان کو عمر بھر کے لیے وبا کا معجون بنایا، اچھے بلے چلتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو، اور وہ گند اور وہ غلاظت تم نے ان پاک بازوں پر ڈالا جن جیسے پاک باز کسی نے دیکھے نہیں ہے۔ دنیا کے ہر فیلڈ میں پیسہ ضروری ہے، ہمارا ادارہ ہے، بغیر پیسے کے کیسے چلے گا؟ اب جمعے میں آتے ہیں ایسے ہی اپنے آپ کو دھلا کے جیب بھی دھو لیتے، وہ جیب نہ دھوئے، جیب میں 5000 کا ایک نوٹ ڈالے، جیب میں کبھی کبھی 5000 کے 2 ڈالے، کبھی 10 ڈالے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بل 4.5 لاکھ کا ادا ہو رہا ہے، دوسرا بل مدارس کا 3.5 لاکھ کا دوبارہ آیا ہے، اور ساتھی بھی کہا کہ بجلی کٹے گی۔ ایک بات کر رہا ہوں کہ خرچے تو ہوتے ہیں، بغیر خرچوں کے کہاں کام ہوتے، مگر دنیا میں 15ویں صدی میں بھی ایک جماعت جس کو کوئی چندہ نہیں چاہیے لیکن بندہ چاہیے، چندہ نہ دو بندہ دو، جب بندہ ساتھ جائے گا تو چندہ خود بخود دے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی عقل مندی، تزکیہ، پاک دامنی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ مانگتا تو نہیں، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ رب العالمین کے ہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے محلے میں 1970 میں جماعت آئی تھی، بڑی اچھی جماعت تھی، اور ہمارے تبلیغی جماعت بڑی عجیب ہوتی تھی، جہاں جاتی تھی نا وہاں سب صحیح معنوں میں لوگوں کو نمازی بناتے تھے۔ دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ اچھی باتوں کو مانتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایک پڑوسی نے بیوی کو کہا کہ یا کرایہ دوں کہ میں کوڑے جاؤں، اور یا میرے کپڑے صاف ستھرے کر کے دو، کیونکہ مسجد میں جماعتی آئے ہوئے ہیں۔ جماعتی سے مرا مودودی نہیں، وہ تو شر اور فتنے کی جماعت ہے۔ تبلیغی آئے ہوئے، تبلیغات آگے دیا جائے بوجھ بکے۔ بیوی نے اس کو کہا بھی فارغ ہو کے آپ کا صاف کو جوڑا نکالتی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوں، عجیب جماعت آئی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا، میں تو الحمدللہ کتابیں پڑھتا تھا، تبلیغ والوں سے ملا، مزہ آیا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 3 دن گزارنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے کہا ہے تبلیغی نصاب آپ پڑھیں، تو میں پڑھنے لگا تو ہمارے امام صاحب جو انسان تھے، بشر تھے، ان کو ڈر لگا کہ میرا منصب چھین لے گا۔ مجھے کہا آپ مت پڑھے، آپ کا باپ عالم نہیں ہے، آپ کا باپ زمین میں ہل چلا رہا ہے، گائے بھینسیں پالتا ہے، یہ میرا بیٹا پڑھے گا۔ اس کا بیٹا پڑھنے لگا تو لوگ سارے اٹھ جاتے تھے، اور یہ فقیر و عاجز پڑھتا تھا تو دنیا جمع ہو جاتی۔ تو یوں سمجھ لے کہ میرے علم کی مبدا اور بنیاد بھی تبلیغ ہے۔ تو میرے رگوں میں، خون میں
ریشہ جسم میں ذرات میں تبلیغ کی فضیلت، تبلیغ کے مکارم، محاسن، بزرگی، تقدس رچی ہوئی. اور میں ہر عالم حقانی کے لیے یہی سوچتا ہوں کہ وہ تبلیغ کا ایک قلعہ ہے. ہر ادارہ اور ہر مسجد تبلیغ کا ایک معدن ہے. الحمدللہ. دیکھو سب لوگ نہ جائیں گے نہ تبلیغی حلقوں میں بیٹھیں گے، مگر تبلیغ پر نظر رحمت رکھیں گے. یہ ہمارا کام ہو رہا ہے، یہ دین کا کام ہو رہا ہے. یہ مجھے کرنا تھا، میں نہیں کر سکا، یہ کر رہا ہے، یہ احسان کر رہا ہے، ان کا شکر. اور ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو زندہ تابندہ کیا.